آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تو ہر خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے: وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اب بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ اسباب موجود تھے، اسباب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ اگر آج کوئی بندہ وہ کام دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرے گا تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، جیسے کل کرنا، ساتہ، تیجا، چالیسواں۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اسباب موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر آج کوئی ایسا آدمی جو کل، ساتہ، تیجا، چالیسواں اس کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ تیجا، ساتہ، کل اس میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، یعنی اگر آپ اس میں شرکت کریں گے تو آپ کو دنیا آخرت میں اجر ملے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، تو اسے ہی بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول والے دن کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں اور وہ اسے ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اس بات کی رغبت نہیں دلائی کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں آپ اس دن اس انداز سے جشن منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ اگر تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے دین میں کمی بیشی نہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اضافہ کر دینا ہے، ایسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے وہ عمل نہیں کیا۔ اگر آج ہم وہ کام ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کریں گے اور ایسے جشن کے اندر شرکت کریں گے تو یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے صحابہ سے جو عمل ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم نہیں دیا۔ دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی دین اسلام تو واضح دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی عبادت کا ذکر ملتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس طرح بازاروں میں اگر جشن منانا اور اس طرح جلوس نکالنا صحابہ کرام نے ایسے کیا ہوتا تو ضرور بھی ضرور محدثین اس کا باب قائم کرتے۔ کل ایک مولانا صاحب کی بات سننے کا اتفاق ہوا، کہتے ہیں دیکھو جی یہ میلاد کو نہیں مانتے، بھائی میلاد کو سب مانتے ہیں، میلاد کا کون انکار کرتا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے خلاف دلیل جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، تو اللہ کا نور تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں تو پھر میلاد نہیں ہے، اگر میلاد ہے تو پھر نور من نور اللہ نہیں ہے، ایک عقیدہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کون انکار کرتا ہے؟ پھر آگے حیرت کی بات ہے جو آگے روایت تھی وہ پڑھنے کی اس نے جرت نہیں کی، اور بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے وہ بیان کرتے ہیں لیکن دلیل کوئی بھی پیش نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی دلیل پیش کریں گے جشن عید میلاد النبی پر تو لوگ کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کو اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھ آیا، صحابہ کرام نے تو اس سے یہ مطلب نہیں لیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، صحابہ کرام نے تو اس سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد نہیں لیا، تابعین نے تو یہ مراد نہیں لیا۔ اور اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، کسی ایک نے بھی ائمہ اربعہ میں سے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا۔ تو ظاہری بات ہے جو اسلاف سے بات ثابت نہیں ہے، آج اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا پسندیدہ عمل ہوگا، بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کیا، اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو کتابوں کے اندر ان کو نوٹ کیا۔
لیکن اس طرح کا ذکر نہیں ملتا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا، بلکہ سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تاریخ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن ہی نہیں کیا، دن کو، سوموار والے دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی. اور پھر قدرت کا ایسا اتفاق ہوا کہ سوموار والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو بلکہ 12 ربیع الاول والے دن تو مدینہ کے اندر کوحرام مچا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ کی ہر شے منور تھی. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا. صحابہ کرام غم زدہ تھے، وہ رو رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک میرے سینے پر ہوئی. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری و بین حاکنتی و ذاکنتی. اور فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا ایسا نیچے آنا شروع ہوا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت زیادہ صدمہ تھا. صحابہ کرام رو رہے تھے اور بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. وہ گلیوں کے اندر جناب جشن منا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض کا تو ایسے بھی مواقع دیکھے گئے جہاں پر لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. نصارہ نے اس طرح کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن کو انہوں نے جشن کا نام دیا. اور نصارہ، ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے مسیح بن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما انا عبد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ انہی کا ساتھی ہوگا. اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 12 ربیع الاول والے دن اس طرح کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ اس طرح جشن منائیں، میری ولادت پر آپ نے اس انداز سے خوشی کرنی ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ایسا عمل کیا، نہ صحابہ کرام کو حکم دیا، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی خلافت والے ایام میں ایسا کیا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت والے ایام میں ایسا کیا. حالانکہ یہ 12 ربیع الاول والا دن یہ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت ابو بکر، عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آیا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا. اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں 12 ربیع الاول والا جو دن ہے اسے پہلے لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے. اور جب کوئی دلیل نہیں ملتی وہ کہتے ہیں جی آپ پھر ہمیں منع دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ میری ولادت والے دن آپ نے جشن نہیں منانا. تو بھائی منع کی دلیل نہیں ہوتی، کام کرنے کی دلیل ہوتی ہے. جو اس بات یعنی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہ پیش کرتا ہے. ایک آدمی وہ کہتا ہے جی اپنا یہ گاڑی میری ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ اس کے کاغذ دکھاؤ اگر یہ آپ کے نام پر گاڑی ہے. اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ گاڑی میرے نام پر نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اسے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کاغذ دکھاؤ، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے میری نہیں ہے. یعنی جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس طرح 12 تاریخ کو اس طرح جشن منانا اور اس طرح یہ صحابہ کرام نے ایسے کیا، دلیل وہ پیش کرے گا. جو بندہ نفی کر رہا ہے تو دلیل وہ تو پیش نہیں کرے گا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید کا دن تو کھانے پینے کا دن ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج ہم دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی بیشی کریں گے، تو قیامت والے دن حوض کوثر پر بعد ایسے لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی آ رہے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. جن کاموں کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا ان لوگوں نے ان کاموں کو دین کا حصہ بنا دیا تھا، اور یہ بغیر توبہ کیے مرے ہیں. کیونکہ بدعتی بندہ وہ بغیر توبہ کیے مرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے بد نصیبوں کو، ایسے بدبختوں کو، بدعتیوں کو میرے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کر کے دین کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو ایسے بدعتی لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی انہیں دور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام نے جو اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خود ساختہ لوگوں نے دین میں باتیں ایڈ کر دی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام بدعت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔